انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکرالنساء کے عنوان سے آج ہمیں جس عظیم ترین ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ قرۃ عین الرسول، بضعۃ سید الانبیاء، کوثر احمد مشتبہ، ریحانۃ الرسول اللہ، جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ وہ بی بی کہ جو مشکل کشائے عرش بھی ہے، مشکل کشائے فرش بھی ہے، مشکل کشائے رسالت بھی ہے، مشکل کشائے امامت بھی ہے۔ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کون کیا کہہ سکتا ہے؟ یا بولے گا قرآن یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس۔ سورہ کوثر جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی۔ سورہ دہر قصیدہ فاطمہ زہرہ ہے، اور سورہ قدر جس میں خدا فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، خدا جانتا ہے فاطمہ کیا ہے، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الفاطمۃ سر اللہ، میری بیٹی فاطمہ اللہ کا راز ہے کہ جس نے اس کی معرفت کا عسر عشیر یعنی ذرہ بھی حاصل کیا، گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ بھی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد ہوتا ہے فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی رسول یہاں فقط باپ بیٹی کا رشتہ نہیں بتا رہے، یہ صرف فاطمہ بنت محمد اور محمد ابن عبداللہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ رسول خدا اس کو جوڑ رہے ہیں اپنے اور خدا کے رشتے سے۔ یہ رسول اللہ اور بضعت رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اگر پیغمبر نبی ہیں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، پیغمبر اگر رسول ہیں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا۔ کوئی نبی نہیں ہے کہ جب تک پیغمبر کا اقرار نہ کر لے، اور سیدہ وہ ہیں کہ جو جزو رسالت پیغمبر آخر الزماں ہیں، اور جب تک جز کو نہ مان لیا جائے کل مکمل نہیں ہوتا۔ خداوند عالم نے اپنی رضا اور ناراضگی کا محور شہزادی کو قرار دیا۔ خاتم الانبیاء، امیر المؤمنین جیسی شخصیات کہ جن کا کوئی ثانی نہیں، خدا نے تعارف کے لیے بی بی زہرہ کو محور بنایا، نبوت اور امامت کو محور نہیں بنایا، بلکہ خدا نے شہزادی جناب فاطمہ الزہرہ کو محور بنایا۔ پس فضیلت کا محور ہے سیدہ، طہارت کا محور سیدہ، عصمت کا محور سیدہ، صداقت کا محور سیدہ، معرفت کا محور سیدہ، آثار نبوت کا ہے محور زہرہ، انوار ولایت کا ہے مصدر زہرہ، کوثر ہیں، شب قدر ہیں، قرآن ہیں یہی، واللہ کے ہیں قلب پیمبر زہرہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کی شان بھی بیان کی اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ صحیح روایت ہے کہ جس کا انکار کوئی نہ کر سکا کہ جب بھی جناب زہرہ سلام اللہ علیہا مسجد میں تشریف لاتی تھی، گویا دستور تھا، طریقہ یہی تھا کہ جب بھی تشریف لاتی تھیں پیغمبر خدا اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے، خود ایک دو قدم جو ہے وہ آگے بڑھ کر بی بی کا استقبال کرتے تھے، اس کے بعد ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے، پھر بی بی کو لا کر اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ یہ وہ روایت ہے کہ جسے سب نے قبول کیا۔ کون استقبال کر رہا ہے؟ خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام المرسلین، صاحب معراج، وہ نبی کہ جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا، وہ نبی اٹھ کر استقبال کریں، بوسہ دیں اور اپنی جگہ بٹھائیں۔ تو کیا اب بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے وجود فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہا؟ بی بی اہل ہیں تبھی تو پیغمبر خدا یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہا وہ بی بی کہ جو صرف طاہرہ نہیں مطہرہ بھی ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی، جو صادقہ بھی ہے اور صدیقہ بھی ہے۔ صادقہ یعنی سچ بولنے والی، اور صدیقہ
جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے، یعنی اگر کہہ دیں کہ کپڑے سل جائیں گے انشاءاللہ تو خدا رضوان جنت کو لباس دے کر بھیج رہا ہے۔ پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ زہرہ کی تکذیب ہو، وہ بی بی کہ جس کی زبان کی لاج پروردگار عالم رکھے، جسے زبان رسالت نے صدیقہ کہا ہو، وہ بی بی جسے اپنی رسالت کی تصدیق کے لیے رسول خدا مباہلے میں لے کر گئے، اس کے لیے کہا جائے کہ دعوی فدق جھوٹا تھا، باطل تھا۔ یقیناً شہزادی کو جھٹلانا گویا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار شہزادی کی شان میں فرمایا، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بی بی کہتی بابا وہ تو مریم تھیں، پیغمبر فرماتے کہ وہ اپنے عالم کی عورتوں کی سردار تھیں، تم اولین اور آخرین کی عورتوں کی سردار ہو، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، یعنی جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہا دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت کے دربار میں بحث ہو رہی تھی کہ مریم افضل ہیں یا فاطمہ۔ علماء سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا کچھ سوچنے کی مہلت دو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے کل بتانا۔ دوسرے دن جب یہ لوگ دربار میں آئے تو جو حاکم وقت تھا، خلیفہ وقت تھا، اس نے کہا کہ اب بتاؤ کون افضل ہے؟ سب نے جواب دیا مریم۔ کہا میں بغیر دلیل کوئی بات نہیں مانتا۔ کہا امیر ہم 2 دلیلیں لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کہ قرآن نے جناب مریم کی طہارت کا اعلان کیا، ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، یعنی پروردگار عالم نے جو ہے وہ جناب مریم کو چن لیا اور انہیں جو ہے وہ پاک و طاہر بنایا۔ اور پھر ان درباری علماء نے کہا کہ جناب فاطمہ کے لیے کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے جناب مریم افضل ہیں۔ دوسری دلیل یہ کہ قرآن میں پورا سورہ جو ہے وہ جناب مریم کے نام پر ہے، سورہ مریم، اور فاطمہ کے لیے کوئی سورہ نہیں ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا، اس بھرے دربار میں ایک ایسا بھی تھا جو اس جملے کو برداشت نہیں کر پایا۔ کہا اے امیر، یہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہا کو جناب مریم سے افضل قرار دے رہے ہیں۔ خلیفہ نے کہا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہا میری نگاہ میں جناب مریم سے جناب فاطمہ الزہرہ افضل ہیں۔ جیسے یہ سنا علماء کی پیشانی پر بل آ گئے، لیکن اس وقت خلیفہ وقت نے عدل کا ثبوت دیا اور ایک مرتبہ اس بی بی کے چاہنے والے سے کہنے لگا کہ اگر تم نے دعوے کو ثابت نہیں کیا تو میں تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ وہ چاہنے والا آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ امیر سنو، جناب مریم کے لیے ایک مرتبہ لفظ آیا طہرکی، اور میری بی بی جناب فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہا کے لیے 2 بار لفظ آیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، خدا ایسا پاک اور طاہر کر دے گا کہ جیسا پاک اور طاہر کرنے کا حق ہے۔ مریم کے لیے ایک سورہ آیا، سورہ مریم، اور میری شہزادی وہ ہیں کہ جن کے لیے 2 سورے آئے، ایک سورہ حل عطا یعنی سورہ دہر اور دوسرا سورہ کوثر۔ اب ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ درباری چاہتے تھے کہ اسے روک دیں، مگر خلیفہ نے کہا کہ کہنے دو، سنیں ہم بھی یہ کیا کہتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ بی بی کا چاہنے والا کہتا ہے کہ اے امیر اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو قرآن میں دیکھو، قرآن میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جناب مریم جب اپنی ذاتی زندگی میں گئیں اس مقام پر کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا، لیکن حکم خدا سے فرشتہ پہنچ گیا، لیکن بی بی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات وہ ذات ہے کہ اپنے باپ، اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کے ساتھ چادر میں موجود ہیں، مگر فرشتے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اجازت کے بغیر جو ہے وہ چادر میں چلا جائے۔
اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ زہرہ کی ذات کیا ہے، اور اگر ابھی بھی واضح نہیں ہوا تو اور بتاتا ہوں، مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، یہاں معصوموں کی پوری نسل ہے۔ ابھی ایک مرتبہ یہ بیان کر رہا ہے، پورا دربار جو ہے وہ سن رہا ہے، سناٹا ہے۔ بس ایک مرتبہ جو حاکم وقت ہے وہ بھی سر جھکائے بیٹھا ہے اور خاموشی سے سن رہا ہے کہ ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے کہ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ہو تو اس مسئلے کو چھوڑ دے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سوال کیا کب حل ہو جائے گا؟ کہا جب فاطمہ کا بیٹا غیبت کے پردے سے باہر آئے گا اور مریم کا بیٹا آسمان سے اترے گا، دونوں ہوں گے، لیکن فاطمہ کا بیٹا وہ ہوگا کہ جو نماز پڑھائے گا اور مریم کا بیٹا جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ بس پروردگار عالم ہمیں بھی وہ منظر دکھائے اور ہمیں مولا امام صاحب الزمان کے ساتھ شامل ہو کر شہزادی کے دشمنوں سے انتقام لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب میں اپنی گفتگو کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ رحمت یزداں کا پرتو ماہ کامل فاطمہ، جس میں انسان میں جو دھڑکے ایسا ہے دل فاطمہ، خالق کون و مکان نے کیا حسین تحفہ دیا، ہے محمد آپ کے سجدوں کا حاصل فاطمہ۔ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔